والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام معزز مہمانان مکرم، علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے لیے خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ آج جامع مسجد عید گاہ کینٹ ملتان میں عالمی محفل حسن قراءت میں ہم مصر سے تشریف لائے ہوئے نامور قرائے کرام کی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کو سن رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کو عظیم الشان اللہ کا کلام ہے اور کتاب ہے جس کے ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی قرآن پڑھے گا تو ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی الف لام میم کہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا، میم تیسرا حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا تو گویا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں، جبکہ الف لام میم کا معنی کسی کو معلوم نہیں. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. الف لام میم، حامیم، کاف ہا یا عین صاد، یاسین، حامیم عین سین قاف، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات حروف حرف کی جمع ہے کیونکہ یہ حرف ہے. الف ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے، ہا ایک حرف ہے. یہ حرف ہے اس لیے ان کو حرف کہتے ہیں. مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے جدا جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں. آپ الگ نہیں پڑھتے، الف لام میم آپ نے الگ الگ پڑھا، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کا معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. اللہ عالم بمرادہ. تو جب وہ حرف قرآن کا پڑھا جائے جس کا معنی پڑھنے والے کو نہیں آتا، اس کے پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. تو جس حرف کا معنی آتا ہوگا اس پر اس سے زیادہ نیکیاں عطا فرمائیں. سبحان اللہ. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے بھلے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو سمجھ کر پڑھو تب بھی عبادت ہے، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی عبادت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا پڑھتے رہنا سمجھ آئے نا، نعوذ باللہ گویا وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنا کوئی عبادت نہیں، اس پر ثواب اجر نہیں. تو یہ بات ان کی غلط ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم وسلم جو مثال دی ہے وہ مثال ہی ان حرفوں کی دی ہے جن کا معنی کسی کو پتہ نہیں. اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ان کو اگر کوئی پڑھے گا الف لام میم کو تو اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی، جبکہ اس کا معنی کسی کو نہیں آتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 99 مرتبہ ایک کم 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. سبحان اللہ. ایک کم 100 اللہ والوں کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے. ہم سب انشاءاللہ دیدار اللہ کا جنت میں کریں گے. مگر بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا میں خواب کے اندر، کیونکہ جیتے جاگتے تو ہو نہیں سکتا، تو وہ کس طرح ہے یہ بھی اللہ کی شان کے مطابق. تو فرمایا 99 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے عرض کی اللہ مجھے ایسی چیز بتائیں
جس کے پڑھنے سے مجھے آپ کا قرب نصیب ہو، آپ کی رضا نصیب ہو۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ امام محمد بن حنبل نے عرض کیا اللہ بفہم او بلا فہم، قرآن سمجھ کر پڑھوں تب آپ کا دیدار ہوگا یا بغیر سمجھے پڑھوں تب بھی آپ کا دیدار ہو جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا بفہم او بلا فہم، یہ کتاب اتنی عظیم الشان ہے کہ اگر اس کا معنی اور مطلب آتا ہو پھر تلاوت کرو تب بھی میری رضا اور میرا قرب ملے گا، اور اگر اس کا معنی سمجھ میں اور مطلب سمجھ نہیں آ رہا ویسے ہی پڑھ رہے ہو تو میری رضا اور میرا قرب اور دیدار اس پر بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بفہم او بلا فہم، تو یہی وہ ایک عظیم الشان اللہ کا کلام ہے، کتاب ہے، یہ اللہ کے دیدار کا ذریعہ ہے، اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو بات میں سنانا چاہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور احیاء العلوم میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں تو اس صورت میں ہے جب بغیر وضو کے پڑھے، اگر کوئی وضو کر کے پڑھے گا تو پھر اس کو ایک حرف پر 25 نیکیاں ملیں گی، اور یہ تب ہے جب نماز میں نہ پڑھے۔ اگر نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کسی عذر کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر ایک حرف پر 50 نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر قرآن کی تلاوت نماز میں کرے اور کھڑے ہو کر کرے، جیسا کہ اکثر نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں لوگ، تو فرمایا پھر ایک حرف پر اللہ 100 نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرمایا یہ ثواب جو قرآن کے پڑھنے پر ہے یہی ثواب قرآن کریم کے سننے پر بھی ہے۔ یعنی قرآن کریم کے پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ جس طرح پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں، 25 نیکیاں، 50 نیکیاں، 100 نیکیاں ملتی ہیں، اسی طرح سننے والے کو بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں، 25 نیکیاں، 50 نیکیاں اور 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی، حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اور تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ کہا اللہ نے تمہارا نام لے کر فرمایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرا نام لے کر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنے اس امتی اور صحابی کو قرآن سنائیے۔ سبحان اللہ۔ بڑے قاری تھے، ان کو آپ قرآن سنائیے۔ اس لیے صحابہ کی عزت کرو، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام اللہ نے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کا نام لیا۔ تو فرمایا میرا نام لے کر، آپ کا نام لے کر فرمایا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ اگرچہ بات یوں نقل کرتے ہیں کہ یوں فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہارا نام لے کر حکم دیا کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا یا ان سے سنا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے، قرآن کریم کا سننا بھی عبادت ہے، اور قرآن پڑھنا بھی حضور کی سنت ہے، اور قرآن کریم سننا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی لیے تو اگر قاری قرآن پڑھ رہا ہے اور آیت سجدہ آ گئی جس پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ قرآن کی بعض آیتوں میں پڑھتے وقت میں اس پر سجدہ ضروری ہو جاتا ہے، سجدہ واجب، اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ وہ کتنی آیتیں؟ 14 ہیں، ماشاءاللہ یاد رکھو 14 مختلف آیتیں ایسی ہیں جس کی تلاوت ہو تو وہاں سجدہ ضروری ہو جاتا ہے۔ کیوں سجدہ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مکے کے کافر، مکے کے مشرک، وہ اپنے زمانے اور دور کے بڑے بڑے شاعروں کے جس کے اشعار اونچے درجے کے ہوں اس کو بیت اللہ میں لٹکاتے تھے، اور کئی شاعروں کے کلام کو سجدہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کسی انسان کا کلام اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اگر کوئی کلام اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے وہ خالق اور اللہ کا کلام۔ سبحان اللہ۔ تو جب قرآن آیا تو
لوگوں نے وہ اتار دیے، قصیدے ہٹا دیے اور سجدہ کرنا چھوڑ دیا کہ اب اگر کوئی کلام اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے وہ تو اللہ کا کلام ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ تو قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے، میں عرض کر رہا ہوں سننا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی قاری ایسی آیت پڑھے جس پر سجدہ واجب ہوتا ہے تو صرف پڑھنے والے پر واجب ہوتا ہے یا سننے والے پر بھی واجب ہوتا ہے؟ اب سننے والے پر کیوں واجب ہوا؟ کیونکہ سننا بھی عبادت ہے۔ اس نے عبادت کی ہے، ایک اعلیٰ درجے کی آیت پڑھی ہے تو اس کو شکر کرنا ہے سجدہ کر کے، سننے والے کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے ایسا کلام سننے کی توفیق عطا کی۔ تو یہ معلومہ کہ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور قرآن کا تو اس لیے یہ مجلسیں اور محفلیں قائم کہ جس طرح ہمارے قرآن حضرات کا قرآن پڑھنا عبادت ہے، آپ کو بلایا گیا کیونکہ سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا قاری عبد الرحمن رحیمی صاحب دامت برکاتہم کو، ان کے رفقا کو، ہماری اس عیدگاہ کینٹ کی جامع مسجد کو اور اس کی انتظامیہ کو جنہوں نے یہ اہتمام فرمایا کہ یہ حضرات قرآن پڑھیں گے، ان کو تو ثواب ملے گا ہی ملے، ہمیں سننے کا ثواب بھی ملے گا، اس لیے کہ اس کا سننا بھی ثواب اور اجر ہے۔ بس آخری بات کہتا ہوں، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں اور ایک اور آیت کا سمجھانا چاہتا ہوں۔ قارون کو اللہ نے بڑا مال اور دولت دی اور قارون کا اتنے خزانہ تھا، آج بھی جب کوئی مالدار ہو جائے تو کہتے ہیں تیرے ہاتھوں قارون کا خزانہ لگ گیا۔ میں نے مکتبہ شروع کیا طالب علمی کے زمانے میں، خیر المدارس کی دکانوں میں ایک دکان باہر روڈ پر کرائے پر لی، مجھے شوق ہوا کہ میں مکتبہ بناؤں، کتابیں چھاپا کروں، بیچا کروں۔ تو جب میں کرنے لگا تو میں چند مکتبے والوں کے بعد مشورے کے لیے گیا، انہوں نے مجھے کہا کہ کتابوں کے کاروبار کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ایک تو اس کے لیے ضروری ہے خزانہ قارون، کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہو جتنا قارون کے پاس ہے، اور دوسرا کہا تمہیں اس کے لیے صبر ایوب چاہیے، صبر ایوب چاہیے، اس لیے کہ ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، فوراً نفع نہیں ہو جائے گا۔ اور پھر تیسرا کام عمر نوح چاہیے، حضرت نوح علیہ السلام اتنی عمر بھی چاہیے۔ تو اس لیے دفعے کی یہ ان کا اپنا مکتبہ تھا، شاید انہوں نے اس لیے بھی مشورہ دیا ہو کہ یہ نہ بنائے مکتبہ۔ اور میں تو حسن زن رکھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کسی جوش میں نہ کر لیں، کہا تو پچھتا ہے۔ تو دیکھیے قارون کو اتنا خزانہ ملا کہ قارون کا خزانے کی لوگ مثالیں دینے لگ گئے اور اس کے خزانے کی چابیاں ایک پوری جماعت اٹھاتی تھی۔ قرآن میں آتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ طاقتور پوری جماعت تھی جو اس کی چابیاں اٹھا کر چلا کرتی تھی، جو ان خزانوں کے کمروں کی تھی جہاں پر وہ خزانہ محفوظ تھا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں قارون کو کہا لا تفرح، اس مال و دولت پر خوشی نہ منا، اس پر خوشی نہ کر کے تجھے اتنا مال مل گیا، اتنا دولت مل گئی۔ لیکن مال و دولت پر خوشی اور اترانے سے اللہ نے روکا اور منع کیا۔ لیکن اسی قرآن میں دوسری جگہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ وہاں فرمایا لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، خوشی نہ منا۔ اور یہاں خود اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں قرآن کی دولت دے دوں وہ خوشی منائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو میں قرآن دے دوں وہ خوشی کا اظہار کرے۔ تو ایک چیز پر منع کیا جا رہا ہے اور ایک پر حکم دیا جا رہا ہے۔ جس پر منع کیا جا رہا ہے وہ دنیا کا مال و دولت ہے، وہ فانی ہے، اور جس پر حکم دیا جا رہا ہے خوشی کرنے کا وہ اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ یہی اصل دولت ہے، یہی اصل خزانہ ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، اور قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جو قرآن کا قاری ہو وہ پڑھا کرے، حافظ ہو وہ پڑھا کرے، جس کو نادرے آتا ہے وہ نادرے پڑھ لیا کرے تھوڑا بہت دیکھ کر، جس کو اتنا بھی نہیں آتا وہ کم از کم قرآن کو دیکھ لیا کرے۔ اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو مبارک اور قبول فرمائے۔ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ واقعہ سناتا ہوں، ہمارے خیر المدارس میں حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ شیخ العربی والعجم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین فجر کی نماز کے بعد درس قرآن دیا، ایک واقعہ سنایا
کہا ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے جن کو منشی صاحب کہتے تھے. وہ لکھا کرتے تھے کسی جگہ پر تو لکھنے والوں کو منشی لوگ کہتے ہیں، منشی صاحب، تو وہ منشی کے نام سے مشہور تھے. وہ ایک دن صبح کو جا رہے تھے، راستے میں ایک جنازہ دیکھا. انہوں نے جا کے پوچھا بھی کس کے انتظار میں ہو، جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے انتظار میں تھے، آپ نیک اللہ والے ہیں اور آپ روزانہ یہاں صبح گزرتے ہیں، آپ کے گزرنے کا وقت تھا، اگرچہ ہماری آپ سے کوئی جان پہچان نہیں مگر آپ چہرے سے اللہ والے نظر آتے ہیں. یاد رکھو اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو آپ ہمیں اللہ والے لگتے ہیں، آپ کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. ہم نے کہا آپ سے درخواست کریں گے ہماری میت کا جنازہ پڑھا دیں. آپ کے جنازہ پڑھانے سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہماری میت کو بخش دے، کیونکہ آپ دعا کریں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا، تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیں گے. کہا صفحے درست کرو، میں نے کام پہ جانا ہے، جلدی کرو. وہ باوضو تھے، نماز جنازہ پڑھائی. کہا ابھی وقت ہے، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ قبرستان بھی، قبر بنانے میں بھی، دفن کرنے میں بھی شریک ہو جاتا ہوں. وہاں چلے گئے، فارغ ہو کر جب اپنے دفتر پہنچے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا وہ کاغذ نکالنے کے لیے جو ان کی ملازمت کے لیے ساتھ رکھنا ضروری تھا، تو وہ کاغذ نہیں. بڑے پریشان ہوئے، واپس آئے، تلاش کرتے رہے، کہیں نہ ملا. اسی گاؤں والوں سے کہا کہ میرا وہ کاغذ جو میری نوکری اور ملازمت کے لیے ساتھ رکھنا ضروری تھا وہ میرے پاس نہیں ہے. مجھے خطرہ ہے کہ قبر میں گر گیا ہو، کیونکہ پہلے میں قبر میں اترا تھا، میں نے میت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لاحد میں لٹایا تھا، تو اس وقت شاید میری جیب سے گر گیا ہو. تعالیٰ واقعہ ہے، آپ اجازت دیں تو میں قبر کھود کر دیکھ لوں، اس لیے کہ اگر وہ نہ ملا تو میری ملازمت ختم ہو جائے گی. اسباب کے درجے میں میرے بچوں کا اور میرے لیے روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ ہماری بات مانی آپ نے، ہم آپ کی مانتے چلے، آپ قبر کھودیں، ہم بھی ساتھ آپ کی قبر کھودتے ہیں. اگر آپ کا کاغذ مل جائے تو ہمیں خوشی ہوگی. قبر کھودنے لگ گئے. جب قبر کو کھودا تو دیکھا کہ پوری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی. سبحان اللہ. اللہ سب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اور قرآن سے محبت ہوتی، قرآن ہمارا استقبال کرے گا انشاءاللہ. قبر یہ پہلے پہنچے گا، ہم بعد میں پہنچیں گے. قاری بعد میں پہنچے گا، قرآن پہلے پہنچے گا. تو فرمایا کہ پوری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی، معطر خوشبوئیں جو کسی نے دیکھی تو کیا، سنی تو کیا، خیال بھی نہیں آیا. انہوں نے دیکھا وہاں کفن کے اوپر وہ ان کا کاغذ پڑا ہوا تھا. انہوں نے وہ کاغذ اٹھا کر جیب میں ڈالا. اب دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں اس کی بیوی سے جا کر پوچھوں کہ یہ کون سا نیک عمل کرتا تھا جس کا ثواب اللہ نے اس کو قبر میں دے دیا. فوراً اس کے گھر گئے، اس کے بیوی سے پردے میں پوچھا کیا تمہارا خاوند نیک کام کرتا تھا؟ اس نے کہا یہ کوئی زیادہ نیک نہیں تھا، عام آدمی تھا. ہاں ایک کام جب دن سے اس نے شروع کیا تھا، یہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کر گھر آتا تھا، یہ سامنے الماری میں ایک کتاب رکھی ہے، یہ اس کتاب کو اٹھا کر کھول کر بیٹھ جاتا تھا. 5-10 منٹ اس کی سطروں پر انگلیاں پھیر کر کہتا تھا اس کے مالک نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا. منشی صاحب نے کہا وہ ذرا کتاب تو مجھے اٹھا کر دکھاؤ. جب اس مائی نے وہ کتاب اٹھا کر دی تو وہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام قرآن کریم تھا. سبحان اللہ. اب ایک آدمی قرآن کا قاری نہیں ہے، قرآن کا حافظ نہیں ہے، قرآن کریم ناظرین اور دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں جانتا، صرف اتنا کرتا ہے کہ روزانہ 5-10 منٹ محبت سے باوضو ہو کر اس کی سطروں پر انگلیاں پھیر کر اپنی بولی اور زبان میں کہتا ہے اس کے اتارنے والے نے، اس کے مالک نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا. جب اس کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا تو جو قرآن کا قاری ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کو اللہ نے خوبصورت آواز دی اور وہ اپنی خوبصورت آواز کو گانے سنانے میں نہیں لگا رہا، وہ اس سے کوئی گیت اور غزلیں نہیں گا رہا بلکہ قرآن اللہ کا سنا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح اونچا مقام عطا فرمائیں گے. مصر کے عالمی شہرت یافتہ قاری شیخ عبدالقاری عبدالباسط عبدالصمد المرحوم وہ پاکستان آئے. میں ان کے ساتھ چند دن رہا، ان کی تلاوت کی مجلسیں محفلیں ہوتی تھیں. عالمی شہرت یافتہ قاری تھے قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ. ہمارا ان کے ساتھ 1 ہفتے کا سفر رہا. اس کے بعد ہم مصر گئے، ایجپٹ، وہاں بھی ان سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ میں نے خود ان سے سوال کیا تو مجھے کہنے لگے حنیف جب میں قرآن پڑھتا ہوں
تو وہ قرآن پتہ کیسا پڑھتے تھے؟ روس کا صدر گورباچوف جو منکر خدا ہے، اس نے ان کی تلاوت سنی تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمانے لگے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں اس جہان میں نہیں ہوتا، میں کسی اور جہان میں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔